رسوله الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء أمسيت فلا تنتظر الصباح وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کے حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اللہ تعالیٰ بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 دفعہ ذکر ایسے کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کائنات کے اندر بستے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا اپنے شب و روز گزارے گا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور دوسری جگہ پر فرمایا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی گزارے گا وہ بندہ گمراہی کے اندر ہے اور اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں جیسا کہ خطبے کے اندر آپ حضرات جمعہ والے دن یاد سنتے ہیں یہ رب کا کلام سنتے ہیں یہ رب کی کتاب کے الفاظ سنتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں کیا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ
ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ میرے محترم بھائیو، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اے میرے بندے، ان دونوں آیات میں سے کون سی آیت پہ عمل کرے گا تو کا وارث بن جائے گا، تو جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا، اور تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ والآخرۃ خیر وابقا، تیری آخرت بن جائے گی، تیری عاقبت بن جائے گی، تیری ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کے لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ فرمایا جو بندہ زندگی ایسے گزارے گا کہ وہ رب العالمین کی بات مانتا رہے گا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرتا رہے گا، فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ کب اور کیسے؟ من یطیع اللہ والرسول، کہ وہ زندگی کے اندر ہر لمحے پر، ہر قدم پر، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، زندگی بسر کرتے ہوئے ہر لمحہ با لمحہ اس نے یہی سوچا ہے کہ میں نے اپنا قدم اٹھانا ہے، میں نے اپنے قدم کو رکھنا ہے، میں نے اپنی صبح کرنی ہے، میں نے شام کرنی ہے، میں نے زندگی بسر کرنی ہے، تو ہر لمحے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، تم دنیا سے نہ جاؤ الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تمہیں مسلم ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مطیع فرما بردار، اطاعت گزار، رب کی بات کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والا۔ جب تسلیم کرتا ہے، جب مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے شب و روز گزارتا ہے، اپنا ہر لمحہ، اپنا ہر ایک قدم اسی کے مطابق اٹھاتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی کو پا لیا۔ اور جب بندہ ایسا نہیں کرتا، جب بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو شاعر کہتا ہے مرضی اپنی کیتی ہے تے حشر نو کی لینا ہے، مرضی اپنی کیتی ہے تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں بھوکیاں محبتاں دا ملک کی ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نیند کی گولیاں کھا کے سو جا، جب تک کام کرنا ہے چائے پیتے رہو، اور جب سونا ہے تو ایسے سونا ہے کہ صبح کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے۔ یہ رب سے محبت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر کیا فرماتے ہیں کہ جو ایسا نہیں کرتے، جو ایسے زندگی نہیں گزارتے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مرضی کے لمحات گزارتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں 2-4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزار، اگلا پاسا کس نے دیکھا؟ اور میرے محترم بھائیو، اگر اگلے پاسے کا پتہ چل جاتا نا کہ اگلے محلے میں، اگلے گھر میں کیا ہوتا ہے، اگلی زندگی میں کیا ہوتا ہے، آپ کے جو باوجداد فوت ہو چکے ہیں، آپ حضرات کبھی ان کو دفن کرتے ہی نہ، اگر پتہ چل جاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جاتا، اس بات کا پتہ چل جاتا کہ انسان کو فوت ہو جانے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، اور دفن ہو جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو نہیں پتا، باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں
ساری کی ساری مخلوقات کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا سے جانے والے کے ساتھ قبر میں برزخی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی اس آیت کے مطابق عمل نہیں کرتے، زندگی نہیں گزارتے، وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں نا، اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں 2-4 دن کی زندگی ہے ہنس کھیل کے گزار لو، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، غلطیوں سے پاک تھے، ان کا اعلان کیا ہے، ان کا فرمان کیا ہے، ان کی حدیث کیا ہے، ان کا کلام کیا ہے، ان کا قول کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے اور ان کا فرمان کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور نیچے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مفہوم بیان. بتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ باتیں دہرانے والوں، یہ باتیں کہنے والوں، یہ الفاظ بولنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. 2-4 دن کی زندگی ہے ہنس کھیل کے گزار لو، یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ تمہارے رب نے تمہیں زندگی نہیں دی ہوئی، اس کا نام زندگی نہیں ہے. یہ جو ہم گزارے یہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو وہ ہوتی ہے، فائدہ تو اس کا ہوتا ہے جو کام، جو چیز، جو گھر ہمیشہ فائدہ ہے. آج ہم گھر بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ کہ میرے بچے، میری بچیاں، میرے گھر والے ایک طویل عرصے تک آرام سے زندگی گزار، مستقل نہیں، کوئی 20-30 سال 50 سال اتنا ہی ہوتا ہے نا، 20 سے 30 اور 50 سال تک زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد نیو بناتے ہیں. اور جو بنانے والے پہلے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، جو پہلے بنانے والے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ کون سا سال ہے؟ 2023 اور 8واں مہینہ اور 11 تاریخ. ذرا 100 سال پیچھے جائیں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میرے اچھی طرح جانتے ہیں 1923 کا سال اور اگست کی 11 تاریخ کو بتاؤ کوئی تھا؟ اور جو تھے ان میں سے کوئی ہے؟ ذرا غور کریں. 1923 اگست کی 11 تاریخ کو جو لوگ تھے کیا وہ آج ہیں؟ یا 2123 میں اگست کے مہینے میں 11 تاریخ کو کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا کہ ہم ہوں گے؟ آج سے 100 سال بعد میں یا آپ کیا اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 2123 میں 8ویں مہینے میں 11 تاریخ کو ہم موجود ہوں گے؟ پھر کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس خوش فہمی میں کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ اسکول کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، یہ بچے اچھی طرح جانتے ہیں ایک پیریڈ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 40 سے 45 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا. مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، آپ زیادہ تر جو اموات ہو رہی ہیں وہ کس عمر کے ارد گرد ہو رہی ہیں؟ 40 45 اور 50 کے درمیان. 50 سے اوپر کم لوگ جا رہے ہیں، 50 سے اوپر کم لوگ جا رہے ہیں. اگر 1 گھنٹے کا پیریڈ لگایا جائے تو یہ 60 سالہ ایک پیریڈ ہے. یہ 45 منٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ 45 سال کا ایک پیریڈ ہے.
جیسے طلباء کلاسز میں بیٹھتے ہیں، 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پر ٹیچر اپنے گھر، طلباء اپنے گھر اور کلاس خالی۔ اس طرح ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا، گھر چھوڑنا ہے، بہن بھائی چھوڑنے ہیں، رشتہ دار چھوڑنے ہیں، بیوی بچے چھوڑنے ہیں، سب کو چھوڑنا ہے اور تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ اور ساتھ کیا جانا ہے؟ جو ہم نے ساری زندگی محنت کی ہونی ہے، اس میں سے ہمارے ساتھ کیا جانا ہے بزرگوں؟ ایک چارپائی، وہ بھی قسمت کے ساتھ۔ ہر کسی کو چارپائی نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو غسل کفن نصیب نہیں ہوتا، قبر بھی نصیب کے ساتھ ملتی ہے اور کفن بھی نصیب کے ساتھ ملتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو دریا پر ڈھو جاتے ہیں، جو نہر پر ڈھو جاتے ہیں، نہروں میں، دریاؤں میں، یہ چلتی ندیوں میں بہہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ گھر والوں کا، نہ بہن والوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اور انسان چل بستا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ انسان 50 سال 60 سال محنت کرتا ہے تو ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ ایک چادر اور ایک چارپائی، جو اس کا مال ہے، جو مال ہے جس کے لیے اس نے 50 سال 40 سال لگائے، اس میں سے کیا ملا ہے؟ ایک چادر اور ایک چارپائی، اور تیسرا اولاد، یا اولاد تو نہیں، امال۔ یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اولاد اور امال۔ اولاد کے لیے اور مال کے لیے انسان جیا نا، زندگی کس کے لیے گزارتا ہے؟ مال کے لیے اور اولاد کے لیے اور امال کے لیے، امال اس کے لیے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ انسان جنازہ پڑھاتا ہے، وہ بیٹے ہو سکتے ہیں، وہ بھائی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، کون سی چیز ساتھ رہتی ہے؟ جن کے لیے ساری زندگی لگائی ہوتی ہے وہ ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک چادر انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی، جو اس نے ساری زندگی لگا کے کمائی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی نہیں ہوتی۔ وہ چارپائی جس کو بنانے کے لیے، جس کو تیار کروانے کے لیے پتہ چلا کتنوں کی ترلے اور منتیں کی کہ بھئی مجھے چارپائی بنا دو، میرے گھر میں ضرورت ہے، وہ چارپائی بھی ساتھ نہیں گئی۔ اور وہ چادر جس کے لیے دکاندار کے پاس گئے بھی اچھی چادر دینا، صحیح چادر دینا، وہ بھی نصیب میں نہیں ہے۔ اور ملتا کیا ہے؟ اولاد، مال اور امال۔ اولاد بھی واپس آ گئی، مال بھی واپس آ گیا، تو رہ گیا کیا؟ جس کے بارے میں ہم نے کہا 2-4 دن کی زندگی ہنچکٹ کے گزار لو، اگلا پاس بھی نہ دیکھو۔ اور میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور ان الفاظ کو نہ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کرنے کے لیے، میری بندگی کرنے کے لیے فرشتے بہت تھے۔ اے انسان ہے، تجھے تو میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تیری آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ 29واں پارہ، پہلا 29واں پارہ سورۃ الملک، اس کی ابتدائی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت، اے انسان میں نے تیری موت کو پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے زندگی کا ذکر نہیں کیا، موت کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، تیری موت کو بنایا، تیری زندگی کو بنایا۔ بنایا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیرا امتحان لینے کے لیے، تجھے جانچنے کے لیے، تجھے پرکھنے کے لیے۔ کیوں؟ احسن عملا، تم میں سے میری بات کون مانتا ہے، میرے حکم کے مطابق کون چلتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ
اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا رہا، فقط ضلع ضلالا مبینا، میں وہ واضح گمراہی میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ والدین کے لیے بھی ہے، بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور والدہ کے لیے بھی ہے۔ اس نے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس نے بچوں کو ذہن سازی کرنی ہوتی ہے۔ والد بیچارہ تو سارا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دیہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو تو گھر میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک والدہ کی، ایک ماں کی ڈیوٹی ہے جو اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو تیار کرے اور سمجھائے، دین کی باتیں بتلائے۔ بیٹا ہم مسلمان ہیں، پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ بچیوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، بچوں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ آج کتنی مائیں ہیں، کتنی مائیں ہیں؟ ماں بچے کو انگلی سے پکڑتی ہے، ہاتھ سے پکڑتی ہے، اسکول کے لیے بس اسٹینڈ پہ جاتی ہے، گاڑی کا ویٹ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ 1000 روپیہ یا 5000 روپیہ فیس دینی ہے۔ 1000 یا 1000 روپیہ لیتا ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 5000۔ یا ہم جو رقم دیتے ہیں، ہم جو پیسے دیتے ہیں، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں کو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد کے اندر لے کر آئی ہو کہ قاری صاحب آپ نے میرے بچے کو پڑھانا ہے، اس کو دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور سمجھانا ہے اور بتانا ہے؟ کبھی بیٹی کو یا بیٹے کو کوئی ماں لے کر آئی ہو؟ کوئی نہیں لے کر آئی۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے منا، میری گڑیا اٹھ جا، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور والد صاحب صبح کو اٹھتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ محترمہ میری بیوی جان بتائیں آج کس کس بچے نے نماز پڑھی ہے، کس بٹیا نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ والد یہ پوچھتا ہے بتاؤ بچے اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے، کیا تھا کہ نہیں کیا، ٹیوشن پہ گئے تھے کہ نہیں گئے۔ آج میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے نا، میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیں۔ جو والدین پریشان ہے نا کہ ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی، ہماری بات کو مانتی نہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ آپ کی اولادیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے آپ کی بات کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سنتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہی نہیں آپ کی بات سنتے۔ یا پاپا میں نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، میں نے ایسے ہی کرنا۔ چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، دنیا کے سارے کام کرتا ہے، سارے کاموں کو نپٹاتا ہے، گھر کو چلاتا ہے، سب کو لے کر ساتھ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان ایک جمعہ، کتنے جمعے؟ ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دو۔ کیا کرو؟ خدام اللہ، اس کے دل پہ مہریں لگانی شروع کرو۔ پہلی مہر لگا دو، پھر جب وہی بچہ ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو ایک نقطہ لگتا ہے، وہی بچہ دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، وہی بچہ تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے تو تیسری مہر لگ جاتی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے، اے میری بندی، اب سمجھا کے دکھا، اب بات اپنی منوا کے دکھا۔ نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے دل پہ تو میں نے مہر لگا دی۔ فرمایا جب 3 جمعے ایک نوجوان لگاتار چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، رب کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو ماں باپ کی بات کیسے اثر کرتی؟ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ کوئی کام اچھا نہیں کر سکتا، اور والدین کی بات ایسے اثر کرے، والدین کی بات تب اثر کرنی تھی نا جب والدین قرآن کی آیت پہ اپنی بٹیا کو، اپنے بیٹے کو عمل کرواتے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا۔ کیوں ہو چکا ہوتا ہے؟ ابھی میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھائی بھی اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سب میرے بھائی ذمہ دار ہیں اور کچھ دکاندار بھی ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی ہے، 12 ہے، سورۃ تحریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، ہر کسی کو نہیں کیا، ایمان والوں کو کہا، یہ جو میرے بھائی تو نماز پڑھنے آئے ہیں ان کو کہا، یہ جو بزرگ آئے ماشاءاللہ سفید داڑھی والے ان کو کہا، مخاطب کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کل مائیں دھوپ سے بچوں کو بچا رہی ہے کہ نہیں؟ دھوپ سے بچوں کو بچا رہی ہے کہ نہیں بچا رہی؟ بچاتی ہیں نا۔ سردی آتی ہے تو سردی سے بچاتی ہیں، گرمی آتی ہے تو گرمی سے بچاتی ہیں کہ میرے پودے کو گرمی نہ ہو، سردیاں چھوڑے میرے پودے کو ٹھنڈ نہ لگے۔ یہ والدین ماں باپ سے پیار نہیں کر رہے، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو والد کیا کہتا ہے؟ وہ تو تھے بے میں ہونے نماز پڑھ کے آیا، حقیقت کیا آیا؟ اتھے بے جا تو ہلنا نہیں، میں ہونے نماز پڑھ کے آیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ میں نے پانی کھولی ہے، یہ نکے بند کر دینا، تو میں نماز پڑھ گیا یا جمعہ پڑھ گیا۔ ذرا بتائیں، جو بچہ گھر کا کام کر سکتا ہے، جو کھیتی کو چلا سکتا ہے، پانی کو بہا سکتا ہے، پانی کو بند کر سکتا ہے، بتائیں اس کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں؟ اور یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہم دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں، دنیا کا پیسہ اکٹھا کر لیں اور اولاد کے لیے کچھ کر جائیں۔ آج ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نثار بھائی بیٹھے ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور بھائی بھی بیٹھے سارے جانتے ہیں۔ آج والدین کیا کہتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے بھائی بزرگو آج کل کی ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ساری زندگی کا تو بھروسہ کوئی نہیں، کہتے چلو اولاد واسطے کچھ کر لیں۔ ساڈا تے پتہ نہیں، ساڈا تے پتہ نہیں اولاد واسطے کچھ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟
انسان ہے فراڈ کیوں کر رہا ہے, دھوکا کیوں کر رہا ہے؟ رزق کا وعدہ میں نے کیا کہ تو نے کیا ہوا ہے؟ پالنے والا میں ہوں تو ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اولاد تیرے سامنے ہے, تو جانتا ہے, وہ بھی جانتی ہے, ذرا غور کر. جب تو بھی اپنی اولاد سے ناواقف تھا اور تیری اولاد بھی تجھ سے ناواقف تھی, بتا تب کون پرورش کر؟ جب بیٹا بچہ ماں کے بدن میں ہوتا ہے, 9 ماہ بسر کرتا ہے, گزارتا ہے, کیا کسی کو علم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ وہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا؟ وہاں کون پالتا ہے؟ وہاں کون پالتا ہے؟ تب تو ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے. لیکن پھر بھی فکر کس کو ہے؟ فکر کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے فرشتے جا میرے بندے کے رزق کا بندوبست کر کے آ, لکھ کے آ کہ میرے بندے نے یا میری بندی نے کتنا رزق کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ہے تو اپنی اولاد کا باپ بن, رب نہ بن. اپنی اولاد کا باپ بن, رب نہ بن. لیکن آج ہم سارے رب بن کے بیٹھے ہوئے, آج ہم سارے رب بن کے بیٹھے ہوئے. صحیح بات ہے. یہ چند دن پہلے میں یہیں پہ آیا تھا مسجد میں, مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. یہ جتنے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے صرف خادم صاحب سے جو مسجد میں موجود تھے, باقی کوئی ایک نماز بھی مسجد میں نہیں تھا. ظہر کی نماز کا ٹائم تھا, اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا, میں نے یا آپ نے اعلان نہیں کیا, اللہ نے اعلان کیا تھا. کیا کیا تھا؟ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب؟ کیا ہم جو رفع الذہن کرتے ہیں, ہم جو آمین کہتے ہیں یا سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, بتائے اسی کا نام دین ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف. کتنے آئے؟ ابھی سکھ بلاتے نا گردوارے میں کہ 20 بندے کو 50,000 روپے ملے گا. ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے جاتا کہ نہ جاتا؟ یہ بستان اڈے پہ اگر اعلان ہوتا بھائی کہ یوریا کھاد, یہ ڈی اے پی جو ہے وہ فری میں مل رہی ہے, تو جاتا کہ نہ جاتا؟ جس سے چلا نہ جاتا وہ بھی جاتا, جس سے چلا نہ جاتا, بولا نہ جاتا, دیکھا نہ جاتا, وہ بھی جاتا. کس لیے؟ کہ فری کا مال مل گیا. لیکن اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بھی ہمیں بھروسہ ہوتا کہ ہم وہاں تک زندہ پہنچ جائیں گے. لیکن سارے لیکن اگر ہم چاہتے دنیا کا مال لینے کے لیے, راستے میں موت ہو جاتی تو دنیا پتہ کیا کہتی؟ فری کا مال لینے جا رہا تھا, فری کا مال لینے جا رہا تھا, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر کوئی مسجد کی طرف کو آتا, بے شک بارش ہوتی, کیچڑ ہوتا, مشکل ہوتی, بیمار ہوتا, راستے میں جو ٹکر لگتی, گرتا, فوت ہو جاتا, تو کیا کہتے کہ بھئی نماز پڑھنے جا رہا تھا, فوت ہو گیا, جنتی بندہ. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے تو اس بات کو بھی نہیں سمجھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وہ واضح گمراہی میں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ رزق کے لیے اولاد کو بگانے والوں, یہ گھر بنانے کے لیے اولاد کو بگانے والوں, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
اب جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ ذرا یہ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ بندہ نفاق سے، منافقت سے پاک ہو جاتا ہے. وہ بندہ منافقت سے، نفاق سے جاتا ہے، جو وہ جب بھی فوت ہوگا وہ جنتی. اور جنت فری ملنی ہے کہ یہ پیسوں کے ساتھ ملنی ہے؟ جنت ہے، اور ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی زندگی. والد نے کہا ہے وہ تو تمہیں جنت لے کے دینی ہے، تو سجدے نماز پڑھ جایا کر. کہا ہے کبھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، ایک بندہ ساری زندگی دنیا کے لیے سوار ہوتا ہے، دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے، صرف 2 سنتیں فجر کی، فرض تو بعد میں پڑھنے ہیں، میں صرف سنتیں پڑھنے کی وجہ سے وہ دنیا مافیہا، اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، اور وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی. ہمیں یہ تو پتہ ہے بیٹے نے یا بیٹی نے گاڑی کے اوپر کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، کون سی بکس لے کر جانی ہے، کون سی کتابیں لے کر جانی ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امیر ترین انسان وہ ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم محبت کے دعوے دار ہیں نا. حرمت رسول پر جان بھی قربانی، یہ سب سے بڑا جھوٹ، یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. حرمت قرآن پر جان بھی قربانی، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہم نماز کے لیے تو نہیں قربانی کر سکتے، تو جان کیسے دیں گے؟ نماز کے لیے تو دکان چھوڑ نہیں سکتے، کاروبار چھوڑ نہیں سکتے، اپنی کھیتی باڑی چھوڑ نہیں سکتے، جان کیسے چھوڑیں گے؟ جو ہمارا ایمان، جو ہمارا اسلام، جو ہمارا دین ہمیں مسجد تک نہیں لے کر آ سکتا، بتائیں وہ جنت تک کیسے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھی، فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا پتر اے کام کرن نال اس عمل کو اپنان نال جنت لبدی ہے تے جہنم حرام ہوندی ہے؟ کبھی دسیا؟ شاید ہم کو خود کو بھی بتانا ہوگا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات تو نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، ان کو معاف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں یہ 4 سنتیں پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اس کو پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور فضل نشاور کرتا ہے. لعلکم ترحمون، اللہ کی بات مان کے دیکھو رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل نازل. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امتی 12 نفل 12 رکعات دن میں پڑھتا ہے اس کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے. آج گھر بنانے کے لیے کتنی رقم لگتی ہے؟ آج گھر بنانے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ایک فوجی صاحب جو فوج کو ریٹائر ہو کے آندے نے نا اب سارے جمع پوری لا کے دے کارے واسطے ایک کوٹھا بنانے واسطے یعنی ریٹائر ہوا سی
پیسے ملے ہی مکان بنا ہے یا کوئی بچہ بچی بیاہ ہے. یہ فرمایا جو بندہ 12 رکعات نفل پورے دن میں پڑھتا ہے اس کا گھر جنت میں بنتا ہے. 2 سنت فجر کی، 4 ظہر کی پہلی اور 2 بعد میں، اور 2 مغرب کی بعد کی اور 2 عشاء کے بعد. 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے 6، 2 ظہر کے بعد 8 اور 2 مغرب کے بعد کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ 2 مغرب کے بعد کتنی ہوگی؟ 10 اور 2 عشاء کے بعد کتنی ہوگی؟ 12. میں جس نے یہ 12 رکعات پڑھ لی اس کا ایک گھر جنت کے اندر بن جاتا ہے. اور جو جنت کے اندر بنتا ہے نا ایک گھر، اس کی پتہ کتنی چوڑائی ہے؟ 60 میل چوڑائی ہے. اس گھر کی کتنی چوڑائی ہے؟ 60 میل چوڑائی ہے. کیا ہم میں سے کسی کے پاس 60 میل زمین ہے؟ اتنا رقبہ ہے 60 میل تک؟ ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے اگر 12 بچے یا 10 افراد ہیں گھر کے، وہ 10 کے 10 نمازی ہیں، وہ اپنے 10 گھر روزانہ جنت کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں جنت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت دنیا کی ڈگریوں کی، یہ جھوٹی ڈگریوں کی. اور آخرت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کی دھوپ سے بچاتا ہے، دنیا کی سردی سے بچاتا ہے اور اپنے لیے جہنم کو بناتا ہے. آج بچیاں گھروں میں کھانا نہیں کھاتی اس لیے ماما میں لیٹ ہو رہی ہوں، میں نے کالج جانا ہے، میں نے اکیڈمی جانا ہے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے. بیٹے کو اس بات کی بھی ہوش نہیں ہے کہ میں نے واپس آ کے یونیفارم اتارنا ہے، ویسے بیگ اتار کر سو جاتا ہے جب مردے پڑے ہوتے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بچے محنت بڑے کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں اس لیے تھک جاتے ہیں. یہ محنت کوئی محنت نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے. نہیں تو آپ خود سوچ لیں، ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو چنگا پڑھے گا تو چنگا کمائے گا. آج چنگا پڑھ لے گا تو کل چنگی نوکری لگ جائے گی. یہ کہتے ہیں نہیں. اکثر بیٹھے ہوتا ہے اسکولوں میں، کچھ عرصہ میں نے بھی اسکول پڑھایا ہے، جب سوال ہوتا ہے نا بچوں پڑھے ہو کے کیا بننا ہے تو کیا ذہن ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے مبلغ اسلام بننا ہے، میں نے دین کا کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین نے ذہن سازی نہیں کی. والدین نے یہی بتایا کہ بیٹا پیسہ کیسے کمانا ہے، دنیا کی دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. فرمائے مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، انقریب ختم ہو جانی ہے. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہمیشہ رہنی ہے، آخرت ہمیشہ ہے. اور ہم کتنے بڑے بدقسمت اور بدنصیب لوگ ہیں. وہ عمل کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند اور بہت زیادہ محبوب تھا، آج کا مسلمان عاشق رسول تو ہے لیکن گستاخ رسول بڑا. ہم مغرب والوں کو کہتے ہیں نا، یورپ والوں کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے. تو میرے محترم بھائیو، میں کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے. وہ تو کافر ہیں، ان کو کیا ہے؟ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے نزدیک بھی کوئی نہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آخری وقت تھا تو کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیو، الصلاۃ 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 ما ملکت ایمانکم.
نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا۔ آج کا امتی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جو مزدوری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی میٹر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی محفل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان کے سکتے۔ اور اگر نہیں دے گا پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الحجارہ، اے میرے لوگ، اے میرے بندو، وہ جو جہنم ہے نا، جس دھوپ سے آپ آج اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، یہ اس جہنم کی جھلک ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے۔ کتنے سانس لیتی ہے؟ 2 سانس۔ فرمایا جب جہنم اندر کو سانس بند کرتی ہے، گھٹتی ہے، تو سردی آتی ہے، جو جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو گرمی آتی ہے۔ ہم اس کا سانس برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کیسے برداشت کرتے؟ اور اس جہنم کو، اس آگ کو یہ کیکر کے ساتھ، ٹالی کے ساتھ، سفیدے کے ساتھ نہیں جلایا جائے گا، پرالی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ نہیں جلایا جائے گا، انہیں چلی تو نہیں بند ہوگی، نہیں، وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جو شیطان کے بندے ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جب لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور سٹ، کی کہہ رہے اور سٹ۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک گلاس اور دیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو کیا کہے گی؟ حل من مزید، اللہ اور سٹ۔ ارے بڑی جگہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے، پھر وہ کہیں گے بس۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ عارضی گھر نہ بنائیں، یہ ختم ہو جانے والے گھر نہ بنائیں، یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، دھوکے میں نہ رکھیں کہ پتر تیری زندگی بن جائے گی، یہ زندگی نہیں بنے گی۔ یہ آپ مشینری تیار کر رہے ہیں پیسہ کمانے کی، مشینری، اپنے بچوں کو مشینری بنا رہے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ نہیں بتا رہے۔ آپ کو جب بچوں کو ملازمت لے کر دینی ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی سیلری اچھی ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم بچے کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بیٹا جہاں سے زیادہ سیلری ملے وہاں پہ کام کرنا ہے، نہ ملے تو نہیں کرنا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہم۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو جاننا ہوگا۔ اگر ہم نے بچوں کو گھر بنا کے دینے ہیں نا، تو یہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے نا کہ جنت کے اندر ایک گھر کی جو چوڑائی ہے وہ 60 میل تک ہوگی، وہ گھر بنا کے دیں، اور ہم بنا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر ہم وہ وقت بھی نہیں دے سکتے تو واللہ اللہ کی قسم یہ ہماری زندگی بیکار ہے، ضائع ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا جو اپنی مرضیاں کرتے رہے، اپنی منمانیاں کرتے رہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی۔
مطلب کیا ہے؟ ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ کسی افیسر کی، یہ چیئرمین کی یا ناظم کی یا صدر یا وزیر اعظم کی نہیں، یہ بادشاہ کی بات ہے. الحکم الا للہ، یہ اللہ کا ہے. فقط ذلہ ضلالا مبینا، میں وہ واضح گمراہ ہوں. اور کامیابی کس کے لیے ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ جو میرے بھائی نماز پڑھنے آئے ہیں نا، میں تو گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے اب ہم اکٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، جمعے کے لیے، باقی نمازیں بھی پڑھا کریں. اگر باقی ہم نمازیں نہیں نہ پڑھتے پھر اس جمعے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محترم؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، مرضی کا نہیں ڈرو، اللہ کے حکم کے مطابق ڈرو. یہ نہیں جب دل چاہا تو آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، مرضی کے ساتھ ہی آتے ہیں. دل کرے تو آ جاؤ، دل کرے تو نہ آؤ، کیوں؟ گرمی بہت ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے جو ہے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں پھر ایک ہی راستہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی جہنم سے بچ کے جنت کا وارث بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.